Sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. اللہ عز و جل کے نام سے ابتدا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ افطاری سے قبل پکوڑوں اور سموسوں کے حصول میں جہاں کرونا کے لیے بنائے گئے SOPs کو بری طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہیں ان زیادہ چکنی اشیاء کا استعمال صحت کے لیے سخت نقصان دہ۔ وہ غذائیں کھائیے جو زیادہ فائدہ مند ہوں اور آپ کو صحت و تندرست رکھیں۔ علاج بالغذا سب سے کامیاب نسخہ ہے۔ مکس نیوز کی پوری ٹیم ہمہ وقت آپ کے لیے دعا گو۔ ناظرین، آج پروگرام کے پہلے حصے میں کامل و اکمل قرآن حکیم سے چند آیات کی تلاوت اور اس کے بعد حمد و نعت وقفے سماعت ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں ہمارا موضوع روزہ اور ہماری غذائیں، دو معروف ڈاکٹرز اس عنوان پر ہمیں رہنمائی فراہم کریں گے۔ پہلے حصے میں ہمارے آج کے مہمان ایک جداگانہ شناخت رکھنے والے ہمارے خطے کے معروف قاری و شناخواں حضرت قاری محمد عبدالغفار نقشبندی دامت برکاتہم العالی کے فرزند ارجمند صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ اور اسی طرح شعبہ نعت خوانی میں ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھنے والی نامور شخصیت جناب منیر حسین ہاشمی کے صاحبزادے خوبصورت لب و لہجے کے نعت خواں جناب تاثیر حسین ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تاثیر بھائی، آپ کا شکریہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، دوسرے حصے میں ہماری گفتگو کا عنوان روزہ اور ہماری غذائیں، عالمی شہرت یافتہ ہیلتھ ایڈوائزر، پروفیسر اور ڈاکٹر ہونے کے علاوہ سماجی رہنما اور عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والی پیاری شخصیت ڈاکٹر محمد اکمل مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ چلڈرن ہاسپٹل اور فوڈ سائنسز ڈپارٹمنٹ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں بطور ماہر غذائی امور خدمات سر انجام دینے والے ممتاز و معروف ڈاکٹر مہر ولی شاہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، پہلے مرحلے کے آغاز میں آیات مقدسہ کی تلاوت کے لیے صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشبندی جی آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ماشاء اللہ۔ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ماشاء اللہ۔ فيهما عينان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاءاللہ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم جزاک اللہ کیا خوبصورت انداز ماشاء اللہ. بے شمار نعمتیں اور رحمتیں عطا کرنے والے رب کائنات کے حضور تاثیر حسین ہاشمی ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تاثیر حسین ہاشمی. اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 برسوں سے آرزو ہے طیبہ کے جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کے جستجو ہے، ایک بار ہی دکھا
دکھا دے، ایک بار ہی دکھا دے، دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ دنیا کے ہر ستم سے، عقبا کے ہر علم سے، دنیا کے ہر ستم سے، عقبا کے ہر علم سے، دامن میرا چھڑا دے، دامن میرا چھڑا دے، دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ آفات کی ہے زد میں میرا وطن خدایا، آفات کی ہے زد میں میرا وطن خدایا، آفات سے فنا دے، آفات سے فنا دے، دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت انداز۔ ایک نور کا حالہ ہے، ایک نور کا حالہ ہے، نسبت ہے میری ان سے، یہ میرا حوالہ ہے۔ مرتضیٰ ساجد بہت خوبصورت شاعر، ان کی یہ نعتیہ ہائی کو پیش کرنے کے بعد میں دعوت دینے جا رہا ہوں طاہر حسین ہاشمی کو کہ وہ پیکر حسن و جمال، بے مثل و بے مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ طاہر حسین ہاشمی۔ چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے ہوتی اگر نہ آپ کی چوکھٹ اسے نصیب، ہوتی اگر نہ آپ کی چوکھٹ اسے نصیب، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے
جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، ایسے میں حال دل میں سناتا کہاں کہاں، ایسے میں حال دل میں سناتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکر کھاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، پہلے مرحلے میں دونوں نوجوان قاری و سناخواں سعید نقشبندی اور تاثیر حسین ہاشمی نے خوب رنگ جمایا۔ آپ حضرات کا شکریہ، آپ ہمارے درمیان موجود تھے، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، وقفہ بھی ضروری ہے، ایک وقفے کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل، بولے کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع، وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے،
اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر، اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر۔ رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402۔ مچا دے دھوم۔ اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے، جو بھی گپ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے۔ اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے، جو بھی گپ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے۔ جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گپس سوئس رول، جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے۔ گپس سوئس رول، جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا آج کا موضوع روزہ اور ہماری غذائیں۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر مہر ولی شاہ کھگا موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ اور ہمارے دوسرے معزز مہمان ڈاکٹر محمد اکمل مدنی ہمارے ساتھ موجود۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ مخصوص کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دوبارہ موقع عطا فرمایا کہ ہم آپ کے توسط سے ناظرین پر سے بات چیت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ کھگا صاحب، آپ ماہر غذائی امور ہیں، آپ چلڈرن کمپلیکس میں بھی کام کر رہے ہیں، اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں جو سائنسز کا شعبہ ہے وہاں بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ روزے میں غذا کی کیا اہمیت ہے؟ شکریہ جی، رمضان ذیشان پروگرام میں آپ نے ہمیں دوبارہ مجھے موقع دیا کہ ناظرین سے
मुखातिब हो सकें और रमज़ान की में जो खुराक की अहमियत है उसके हवाले से उनको बता सकें। ये एक बहुत अच्छा और बहुत अहम ये सवाल किया आपने कि रमज़ान में जो ग़िज़ा की रोज़े के साथ जो उसकी अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसमें मुख्तलिफ इसमें हेल्दी लोग भी आ जाते हैं, इसमें शुगर के मरीज़ भी हैं, इसमें ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं, इसमें जो दिल के मरीज़ में मुब्तला हैं लोग, वो भी सब लोग, रोज़ा सब पे फ़र्ज़ है, सब लोगों ने रोज़ा रखना है, तो उनकी खुराक भी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। सही। अब जो नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है, यंग्स हैं, जो जिसको कोई बीमारी नहीं है और वो रोज़ा रखना चाहता है, तो उसमें वो उसको चाहिए कि वो जो है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यूज़ करेगा और पानी की और नमकियात की कमी को नहीं होने देना। सहरी में जो है वो जो है वाइट जो आटा है वो यूज़ करें, या जो बगैर छाना जो आटा जिसको कहते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, जो रॉ जो वीट है वो यूज़ करें, खालिस आटा जी, उसको यूज़ करें। वो लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है वो होल डे के लिए। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को यूज़ करें, साथ गोश्त भी इस्तेमाल करें, ताकि ये हो कि जो फाइबर है फ्रूट्स और सब्जियों से जो है वो फाइबर मिलेगा इनको। और अक्सर लोगों को, क्योंकि गर्मी भी है, तो गर्मी की वजह से, पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, उसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत अक्सर लोगों को हो जाती है। तो उससे ये जो फाइबर डाइट है, जिसमें जो है बीन्स हैं और जिसमें वेजिटेबल्स आ गई हैं, जिसमें फ्रूट्स आ गए हैं, तो ये उनको इसी में हेल्प आउट करेंगे और कब्ज़ की शिकायत नहीं होती। अक्सर लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है। और जो शुगर के मरीज़ हैं वो मीठा नहीं इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल यूज़ ना करें। और अपना जो खाना है, जितना वो नॉर्मल डे में रमज़ान से हट कर जो खाना इस्तेमाल करते हैं ना, वो उन्होंने उतना ही खाना यूज़ करना है, उतना ही खाना खाना है सहरी के टाइम पे। अपने पूरे दिन की जो इनटेक है उन्होंने उतनी ही रखनी है जितनी वो नॉर्मल डे में रखते हैं, अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं। बाकी उनकी जो जैसे नाश्ता और दोपहर का खाना मिला के जितना वो खाते हैं, उतना वो सहरी में ज़रूर खाएंगे। सही। और इससे ये होगा कि अक्सर उनकी जो हम रिकमेंडेशन करते हैं, वो उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी इंसुलिन पे अगर कोई है तो वो इंसुलिन, क्योंकि उन्होंने खाना उतना ही खाना, ठीक है ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है, वो एडजस्ट हो जाती है अकॉर्डिंग, थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ये है कि उनको इंशाल्लाह वो उनको मसला नहीं होता फिर शुगर डाउन होने का। डॉक्टर अकमल मदनी साहब, बेहतरीन सहरी क्या है और अफ्तार में कैसी ग़िज़ाएं जो हैं वो सूदमंद साबित हो सकती हैं? हाँ, जैसे अभी हमारे दोस्त मेरे खगा साहब ने बताया जी कि सहरी में जो है वो ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाएं, क्योंकि ये आम यानी कि डाइटिंग जिसे कहते हैं या खुराक से इज्तनाब नहीं है, बल्कि ये एक मजहबी एक फरीज़ा है जो एक स्पेसिफाइड टाइम में हमने अदा करना है। तो उस टाइम से पहले ना हम कुछ खा पी सकते हैं और ना ही कुछ, यानी कि वरना वो एक्सरसाइज जो है वो उसके टूटने का अंदेशा है। सही। तो इसमें कि सहरी में जो अहबाब हैं वो ऐसी ग़िज़ा खाएं जो अफ्तारी तक उनका साथ दे सके। उसमें न्यूट्रिशियस ग़िज़ाएँ हैं, फ्रूट हैं, गोश्त का इस्तेमाल है, फ्रूट का इस्तेमाल है, दूध दही का इस्तेमाल है, ताकि वो कोई और पानी का इस्तेमाल है, ताकि वो जो 13-14 घंटे का हर मुल्क का अपनी ड्यूरेशन है। पाकिस्तान में जो अब तक रोज़ा जो जा रहा है वो अबाउट 15-16 आवर्स के दरमियान जा रहा है और गर्मी के दिन भी शुरू हो गए हैं। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ जिसमें आपको कोई नकाहत का या पानी की कमी का एहतमाल ना हो। डॉक्टर साहब, इसमें जो अमूमन मैंने सुना कि दही जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो क्या हर तरह का मरीज़ दही खा सकता है? देखिए,
بات یہ ہے کہ دہی کے اپنے فوائد ہیں جی اور اس پر سیر حاصل بات کی گئی ہے، جی لیکن جیسے کہ ہر اچھی چیز جو ہے وہ 100% کیسز میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ دودھ ہے، دودھ بہت اچھی چیز ہے لیکن کچھ لوگ اسے الرجک بھی ہوتے ہیں. انڈا ہے، انڈا بہت اچھی چیز ہے، اس کے بہت فوائد ہیں، لیکن انڈا کچھ لوگوں کے لیے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس طرح دہی کا استعمال جو ہے ایسے احباب جو کہ اس کو ٹالریٹ نہ کر سکتے ہوں اسے انہیں استعمال کرنا چاہیے. صحیح. کاکا صاحب، ظاہر بات ہے بچے، جوان، بوڑھے، ہر عمر کا آدمی جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، اور اس میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے. تو حاملہ خواتین اور خاص طور پر جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں، انہیں روزے میں کیسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے؟ اول تو میں ایک اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اول تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ روزہ نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بچے کو وہ دودھ انہوں نے پلانا ہے، اس کے لیے جی دودھ کی ضرورت زیادہ ہے، اور اسی لیے ان کو زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جائیں گی، روزے کے ساتھ پانی کی کمی کو نہیں پورا کر سکیں گی. بچہ بھوکا 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے، یا بچہ بھوکا رہ جائے گا، یا پھر وہ روزہ رکھ لیں، یا پھر بچہ کو بھوکا تو نہیں رکھ سکتے. جی یہ ہم نہیں ریکمینڈ کرتے کہ وہ روزہ رکھیں، تو دودھ وہ ضرور پلائیں. اور حاملہ خواتین کا بھی کچھ اسی طرح کا ہی سینیریو ہے کہ جو ہے پہلے 3 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو دا اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے روزہ. تو اس کے لیے بھی اسلام نے بھی تھوڑا ان کو ریلیکسیشن دی ہوئی جی. تو اس لیے ہم اس میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا، لیکن اگر رکھنا چاہیں کوئی روزہ تو وہ اس میں پانی کی کمی اپنی وہ پوری رکھیں گے. اس میں نمکیات اور غذا انہوں نے بالکل بیلنس رکھنی ہے، جیسا کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ویجیٹیبلز اور فروٹس اور جیسے لیمو پانی اور اس طرح کی چیزیں، وہ نمکیات، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. دودھ اور دہی جو ہائی انرجیٹک جو کھانے ہیں، اس میں کھجور ہے اور دودھ ہے جو یہ ہائیلی انرجیٹک ہیں، تو وہ اس طرح ان کا استعمال بھی کریں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. خوب. ڈاکٹر صاحب، جو بھی کہنا ہے برملا کہیے، جو بھی کہنا ہے برملا کہیے، ناروا ہے تو ناروا کہیے. آپ طبی ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے معروف سماجی شخصیت بھی ہیں. رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ساتھ چاہیے تو یہ کہ مثبت رویے پروان چڑھیں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ذخیرہ اندوز اور ملاوٹ مافیا جو ہے وہ بڑی سرگرم ہو جاتی ہے، اور ایسے میں معیاری غذا کی فراہمی ایک خواب بن جاتا ہے. حکومت کو ان مافیاز کے خلاف کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کوشش صحیح صاحب، آپ نے تو میرے دل کی بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایسے دکھتے تار کو چھیڑا ہے کہ جس کا ہر پاکستانی شکار ہے. میں نے اپنی اس پروفیشنل لائف میں جو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا، میں تمام بر اعظموں میں گیا ہوں، تمام ملکوں میں گیا ہوں، تعلیم کے حصول کے لیے، ملازمتوں کے حصول کے لیے، اور دوسری پروفیشنل کے ریفرنس کے حوالے سے. میں نے ہر ملک میں ہر چیز دیکھی. کسی میں ڈکٹیٹرشپ دیکھی، کسی میں جمہوریت کا نہ ہونا دیکھا، کسی میں کچھ اور دیکھا، لیکن میں نے 2 چیزیں کسی ملک میں نہیں دیکھی. نمبر 1 جعلی ادویات، اور نمبر 2 یہ ملاوٹ شدہ غذائیں. اور یہ بدقسمتی سے سب کی سب ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں موجود. اللہ اکبر. میں رمضان شریف ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا کو ایک قسم کے خدائی آزمائش میں گرفتار ہے. یقیناً ہم نے اس قسم کے ہراسمنٹ، اس قسم کی پریشانی پوری دنیا کرۂ ارض نے کبھی بھی سامنا ہماری لائف میں نہیں کیا. نہیں ہوا. آج پوری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے. لیکن اب آپ کے سامنے ہے کہ رمضان شریف شروع ہوا ہے اور پاکستان میں فروٹ کی کیا حالت ہے، پاکستان میں غذا کی کیا حالت ہے. صحیح. اس وقت جب کہ لوگ یعنی کہ
کسی کو کوئی اندازہ نہیں کہ کسی ٹائم وہ کرونا جیسی مہلک وائرس کا شکار ہو کر اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت پاکستان میں لیمو سے لے کر فروٹ تک اور غذائیں ہر قسم کی، آٹا سے لے کر دالوں تک اتنی مہنگی اور ناپید ہو چکی ہیں کہ ان سمجھ نہیں آتا کہ ہم انسانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں یا جانوروں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں حکومت جو ہے آخر وہ کیا کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا مکمل ٹوٹل فیلیور ہے، مکمل مس مینجمنٹ ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ عوام کو، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو مناسب قیمتوں پر، مناسب سہولتوں کے ساتھ ان کو تمام جو ضروریات زندگی ہیں اس کو مہیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب پرائس کنٹرول کمیٹیاں موجود ہیں، مجسٹریٹ ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، اتنا ہماری جو یہ لوگ ہیں آخر یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ سر میں آپ کے سامنے ہے، یہ ہمارے وائٹ ایلیفینٹ ہیں، یہ سفید ہاتھی ہیں اس ملک کے ریسورسز پر، جو صرف اور صرف اپنی ان کو تنخواہوں سے، اپنے کمیشن سے، اپنے وظائف سے ان کو غرض ہے. ان کو عوام کی سہولیات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. میں تمام اہل دل پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہیں وہ ان ظالم جو یہ ذخیرہ اندوز ہیں اور یہ جو مفاد پرست عناصر ہیں ان کے خلاف اس بات کو جہاد سمجھ کر سامنے آئیں، اور حکومت وقت کو بھی سب سے پہلے اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور عوام کو ایسے لوگوں کے لیے کڑی سزائیں ہونی چاہیے. ان کو ایسی کڑی سزائیں دی جائیں تاکہ آئندہ ان کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی یا ملاوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب کرونا کے حوالے سے جو صورتحال ہے ہر شخص پریشان ہے، اور اس میں زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ماسک اور سینیٹائزر. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، ایک تو 2 نمبر چیزیں بہت، اور دوسرا ملتی نہیں، اور کہیں ملتی ہیں تو اتنی مہنگی کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خوف خدا کہاں ختم ہو گیا؟ کیوں نہیں لوگ جو ہیں وہ رائے راست کی طرف آ رہے؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ یہ ملک، مجھے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے میری زبان لڑکھڑاتی ہے. اللہ اکبر. اس کے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن یہاں اسلام سے وابستہ وہ تمام نعمتیں، وہ تمام ہدایات کہیں بھی موجود نہیں. آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. یہ جو فیس ماسک ہے یہ 70-80 روپیز کا ڈبہ ملتا تھا، اس کو کوئی بندہ پوچھتا نہیں تھا. یہ سینیٹائزر جو ہیں یہ 30-40 روپے میں 60-70 سی سی کی بوٹل ملتی تھی. لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 1000 روپے 2000 کے درمیان فیس ماسک مل رہا ہے، اور وہ بھی لوگوں نے کیا کیے ہیں کہ گندے کپڑوں کے ایک فیس ماسک بنا کے ان کو آگے دے رہے ہیں. اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جو شخص وہ گندا کپڑا اپنے منہ کے اوپر لگائے گا اس بیچارے کا کیا حال ہوگا. اس طرح سینیٹائزر کی یہ پوزیشن ہے کہ اتنے بھاتوں بھا کے ابھی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہیلتھ سروس ڈپارٹمنٹ پنجاب ہے، اس نے ایک لسٹ شائع کی ہے کہ یہ جتنے بھی پنجاب میں سینیٹائزر بک رہے ہیں یہ سارے سے جیلی ہیں اور یہ یوز لیس ہیں، ان کو لگانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مشینری ہے، ہمارے اربوں روپے جو ٹیکس کے ہیں یہ بیوروکریسی پر جاتے ہیں. بیوروکریسی کیا کر رہی ہے اس وقت ملک میں؟ آٹا، چینی، دالیں، فروٹ. اب دیکھیے لیمو جو تھا رمضان شریف سے پہلے 50-60 روپیہ کے پاؤ ملتا تھا، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے جی، 100 روپیز. اب 500 روپے کلو، 600 روپے کلو یہ پاؤ کی. یعنی کہ آپ اندازہ کریں آٹے کی یہ حالت ہے. اس دن مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کہ آٹا جو ہے وہ جو سرکاری وسائل سے مل رہا ہے اس کے اندر گم ڈالی ہوئی ہے، ایسے ہی پلاسٹک کی ملاوٹ، پلاسٹک کی ملاوٹ اس میں کی گئی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ، اور دوائیوں کا آپ کو کیا بتاؤں، جیلی دوائیں مل رہی ہیں. صحیح. اب جو آپ بیچارے جو ہیں، جو بچے ہیں معصوم، جو خواتین ہیں، جو نوجوان ہیں، جو جب جیلی خوراک کھائیں گے، جیلی ادویات کھائیں گے تو ان کی صحت بہتر ہوگی یا اس میں نقصان ہوگا؟ تو یہ ایک ملکی ثانیہ ہے، یہ عالمیہ ہے. ڈاکٹر صاحب سینیٹائزر اور دیگر ادویات ایک عام آدمی کو کیسے علم ہو کہ وہ اصلی ہیں یا جعلی ہیں؟ دیکھیے سیدھی صاحب آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. دیکھیے پاکستان میں اگر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کوئی بھی غذا خریدیں، آپ کوئی بھی آرٹیکل خریدیں ہاؤس ہولڈ کا، آپ کوئی بھی، یہ سینیٹائزر کی آپ نے مثال دی ہے، آپ یہ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. آپ صبح یہ آزما لیں کہ آپ وہ چیز لیں گے، لیبل کے اوپر صرف نام لکھا ہوگا، کوئی بھی ایڈریس نہیں ہوگا.
بالکل کوئی بھی اس کی پہچان نہیں ہوگی کہ یہ کس نے بنایا ہے اور بنانے والا کا کیا ایڈریس ہے اور اس کے اندر کیا کیا اعزاز شامل ہیں. تو یہ سب سے بہت ضروری بات ہے فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے, میڈیسن سیکورٹی کے حوالے سے, اور اس ملک کے ارباب اقدار کے حوالے سے کہ ان کو جو چیز غور و فکر کرنی ہے کہ اس چیز کو جرم قرار دیا جائے کہ مارکیٹ میں کوئی بھی میڈیسن, کوئی بھی خوراک کی چیز, کوئی بھی ہاؤس اور آرٹیکل جب تک اس کی مکمل آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی, اس کے جو انگریڈینٹس ہوں گے ان کی مکمل ڈسکرپشن نہیں ہوگی, وہ مارکیٹ میں نہیں لایا جا سکے گا, اور جو لائے گا وہ اس کو ابنناک سزا دی جائے گی. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ابھی ممی کا ہے دعا, روز شمع کی ہو محفل, رونق انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, تکرار بھی یہی پیار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل, رونق انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی, بولے دل کی بولی. کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں. اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو. اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے, اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون. الحمدللہ یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا. گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم, وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ. آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر, اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر. رابطے کے لیے 0300
777-200, 0300 222 402. मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे दोनों माहिरीन आज हमारे मौजू पर इंतहाई सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे दरमियान ग़िज़ाई अमूर के माहिर जनाब डॉक्टर मेहर वली शाह खग्गा मौजूद हैं। आपने पहले भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की। आप ज़रा ये बताइए कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत को क्या इक़दामात उठाने चाहिए? ये बहुत ही अहम और हमारे मुल्क का बहुत ही एक बड़ा मसला है, बहुत अहम सवाल आपने किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हमारी हुकूमत का जो किरदार है अभी इस वक्त, मैं तो ये समझता हूँ कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। सही। आप अगर मार्केट में चले जाएं, फूड अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने बनाई हुई हैं, मार्केट कमेटीज़ हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, इन सब का ये रोल है। ये जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की, फ्रूट्स हैं और दालें हो गई और ये मिर्चें, हल्दी वगैरह, इस तरह की चीज़ें, ये सारी खाने पीने की चीज़ों में आते हैं। मिलावट हो रही है इन चीज़ों में। इस चीज़ को रेगुलराइज करना होता है। ये लोकल अथॉरिटीज़ ने, फूड उसने डिपार्टमेंट ने, और इन्होंने ये कोई भी काम नहीं कर रहा। अगर ये सही काम कर रहे होते तो ये तमाम चीज़ें ये ना हमें मिलती। आप सब्ज़ी को देख लें, गंदे पानी पे ये सब्जियां उगाई जाती हैं और स्प्रे किए जाते हैं। वो सब्जियां मुहैया हैं यहाँ पर हमारे मार्केटों में। लोग वो खा के बीमार हो ना हो तो फिर और क्या। और जो मिलावट हो रही है, मिसालों में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट। अगर ये हमारी अथॉरिटी सही तरह से काम कर रही होती तो आज हमारे जो अवाम है वो इस जो है ना नौबत पे ना आते। क्वालिटी फूड यहाँ पर है ही नहीं। हर चीज़ में तो हम लोग मिलावट करते हैं।
ہمارے جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں، آپ گوشت سے لے کر اور فروٹ ایون کے، مطلب ہم تو یہ بھی اکثر ہمارے کچھ دوست احباب ہیں جو فوڈ اتھارٹیز میں کام کر رہے ہیں، اول تو دیکھیں جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ اگر کوئی صحیح بھی کام کرنے لگے، لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پولیٹیکل پریشر آ جاتا ہے یا لوکل ایڈمنسٹریشن کا پریشر آ جاتا ہے کہ جی ہمارے یا کچھ، میں اب کیا ایک ہی جملہ، یہ ہمارا بندہ ہے، اسے چھوڑ دیں. میں اب کیا کہوں کہ وہ کچھ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، لیکن جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارا بندہ ہے، ذرا اب کیا وہ فائل ایسی کیس تو بنتا ہے، لیکن فائل ایسی دبتی ہے کہ دوبارہ اوپر ہی نہیں آتی، اور چاہے وہ لوگوں کو چاہے مضر صحت چیزیں کھلائیں چاہے زہر کھلائیں، کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے. اور یہ جب تک گورنمنٹ ایک پراپر سسٹم تو انہوں نے بنایا ہے، اس سسٹم کو صحیح طرح سے رن نہیں کریں گے، مانیٹرنگ یہ جب تک اتھارٹیز کو پورا اختیار نہیں دیں گے اور مانیٹرنگ صحیح نہیں ہوگی ان چیزوں کی، یہ ملاوٹ، بے ایمانی، دھوکہ اور یہ زہر، یہ ہماری جو عواموں کی جو صحت ہے اس کو یہ خراب کرتا رہے گا اور یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ سبزیاں گندے پانی میں اگائی جا رہی ہیں، پھلوں اور دیگر چیزوں پر سپرے کیا جا رہا ہے، تو آخر عوام نے کچھ تو کھانا ہے، مرتا کیا نہ کرتا. تو ان چیزوں کو کس طرح محفوظ کیا جائے، یا عوام جو ہیں آخر انہوں نے استعمال کرنا ہے تو اس کو کس انداز سے استعمال کیا جائے گا عوام کو اس کا نقصان نہ ہو؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے. یہ تو بتانا ضروری ہے لوگوں کو کہ انہوں نے آخر مجبوری تو ہے، سسٹم پتہ نہیں کب تک ٹھیک ہوگا، لیکن انہوں نے چیزیں استعمال تو کرنی ہیں، لوگوں نے کھانا تو ہے. اس میں یہ کچھ چیزیں اس طرح سے ہیں کہ آپ فروٹس لیں یا سبزی لے کر آتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے دھوئیں یا سرکے سے دھوئیں، اور فروٹس کو، سبزی کو اچھی طرح سے دھوئیں پانی کے ساتھ، اور سبزیوں کو اچھی طرح سے پکائیں، اور فروٹس کو دھو کر استعمال کریں گے. چھلکا اکثر جن فروٹس کا چھلکا اتار کے کھایا جا سکتا ہے ان کا چھلکا اتار کے کھائیں اکثر، کیونکہ سپرے اور یہ چیزیں جو ہیں جو اس کی کوٹنگ ہوتی ہے فروٹس کی، ان میں یہ جذب ہو جاتی ہیں اور وہیں رہتی ہیں. تو اس سے جو ہے نا اس کا حل یہ ہے کہ چھلکا اتار کر ان چیزوں کو آپ استعمال کریں اور اچھی طرح سے دھوئیں گے تو انشاءاللہ یہ کافی حد تک جو ہے نا یہ نقصان دہ نہیں ہوں گی. ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب، آپ کی شخصیت بڑی ہمہ جہت ہے، آپ طبیب بھی ہیں، سماجی اور مذہبی رہنما بھی ہیں. دنیا کے بہت سارے ممالک میں آپ حصول تعلیم کے لیے اور دیگر بہت سے معاملات کے لیے تشریف لے جا چکے. آپ کے تھیسس بھی مختلف جگہوں پر جو ہیں وہ شائع ہوتے رہتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ جو غیر ممالک میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے حلال فوڈ کا حصول جو ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہے. تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے کہ وہ لوگ حلال فوڈ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ قصور سیدی صاحب، بہت اچھا کوشچن ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن پاک میں جو حکم ہے کہ ہمیں حلال فوڈ کھانے کا حکم ہے، صحیح، اور پاکیزہ فوڈ کھانے کا حکم ہے، اور پاکیزہ سے مراد حلال فوڈ ہی ہے. بے شک. تو مسئلہ یہ یہاں صرف پاکستان کا، یورپ کا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی معمولات میں پاکیزہ اور حلال فوڈ کو شامل کریں. اب کافی آسانی ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کی وسعت کے بعد، جو ہے وہ دنیا میں حلال فوڈ کا اتنا پرابلم نہیں رہا. جن دنوں کے ہم لوگ گریجویشن کر کے میں امریکہ گیا تھا تو ان دنوں میں وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اب ایون امریکہ میں حلال فوڈ ریگولیٹری باڈیز بن گئی ہیں، یورپ میں بھی بن گئی ہیں، اور عرب ممالک میں بھی جو حلال فوڈ ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ اس کو مانیٹر کرتی ہیں اور اس بات کو شور کرتی ہیں کہ جو فوڈ پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ حلال ہے اور پاکیزہ ہے. ابھی میں نے عرب ممالک میں اتنا سا رہا ہوں تو وہاں سے آسٹریلیا سے فوڈ آتی ہے، انڈیا سے فوڈ آ رہی ہے. صحیح. یورپ میں تھا تو وہاں سے دیکھا کہ پاکستان وغیرہ سے دوسرے ممالک سے فوڈ جا رہی ہے. صحیح. تو اس میں جو لوگ ادھر رہ رہے ہیں
ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے یہ سرٹیفائی کریں کہ جہاں سے وہ خوراک لے رہے ہیں کیا وہ وہاں کا جو نیشنل جو حلال فوڈ اتھارٹی ہے اس کے ریکمینڈڈ لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جہاں سے آپ اپنی خرید و فروخت کریں اپنی گروسری کی اپنے میٹ کی اور دوسری اشیاء کی, ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے. امریکہ میں, نارتھ امریکہ میں, یورپ میں یہ چیز جو اسلامی ممالک ہیں وہاں تو خیر ہماری ایک جو ریلیز افیئر کی باڈی ہے یا کامرس جو باڈی ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. لیکن وہ ممالک جن کو ہم نان مسلم کنٹریز کہتے ہیں جیسے یورپ اور امریکہ ہے, وہاں باقاعدہ حلال فوڈ اتھارٹیز اب بن چکی ہیں جو کہ حکومت کی اپروو شدہ ہیں, اور وہ جتنی بھی فوڈ امپورٹ ہوتی ہے خصوصاً مسلمانوں کے لیے وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں. تو ان کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. تو آپ جس دکان پر جائیں گے پہلے اس کو چیک کریں, انشور کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ فوڈ خریدیں, پاکستان میں جیسے میں ڈسکس کر رہا تھا, بدقسمتی سے یہ مسئلہ ہے کہ یہاں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز جو ہے نا شہر کے کس گلی کوچے سے بنی ہے یا کسی بڑی فیکٹری سے بنی ہے, نام ہی نہیں لکھا ہوتا, نام بھی نہیں لکھا. لیکن یورپ امریکہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے, وہاں یہ ایک سنگین جرم ہوتا ہے. وہاں جو بھی چیز آپ کو چھوٹے گراسری اسٹور سے لے کر بڑے میگا مال سے جو بھی ملے گی وہ اس کے اوپر سرٹیفائڈ ہوگا کہ یہ چیز کہاں سے بنی ہے اور کن لوگوں نے بنائی ہے. تو آپ اس چیز کو سرٹیفائی کریں, اس کے انگریڈینٹس کو دیکھیں. میں آپ کو مثال دوں, ابھی مجھے ایک پوسٹ ملی ہے لاہور میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے, میگا اسٹور ہے, وہاں سے ایک مسلمان نے وہ کوئی فوڈ خریدی ہے اور اس کے اجزاء میں سور کے اجزاء شامل. اللہ اکبر. آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہاں اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں, ہائر باڈیز کیا کر رہی ہیں. کیا وہ صرف بڑے بڑے ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھ کر اپنی مراعات لینے کے لیے بنائے گئے ہیں, یا ان کا فرض ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمانوں کو سور کی خوراک کھلا رہے ہیں. اللہ اکبر. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس چیز کی فوراً تحقیقات کرائی جائے اور جو لوگ بھی اس میں ذمہ ہیں, جو لوگ بھی ملوث ہیں, ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں بھی بہت ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کے فوڈ آئٹم جو ہیں وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں, تو اس کی خریداری میں ہمیں کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ بالکل, جیسے ابھی بات چیت چل رہی تھی, میں گزارش کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارے تو اس ملک میں کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم غذا عام آدمی کھا رہا ہے اس میں کوئی ملاوٹ ہوگی یا اس میں کوئی ایسے اعضاء کی آمیزش ہوگی جو کہ حرام حلال نہیں ہے. لیکن ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ اس سے غفلت کا شکار ہیں, وہ بے حسی کا شکار ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے جو گھروں میں کیا پک رہا ہے. حلال کے نام پر ہم لوگ کیا کھا رہے ہیں, سور کے اعضاء کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو لہٰذا نیوز کے حوالے سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی میگا اسٹور میں جائیں, ملٹی اسٹور میں جائیں, تو آپ جو بھی امپورٹڈ غذا خریدیں آپ اس کے اجزاء کو ضرور پڑھیں. آپ اس کے اجزاء دیکھیں کہ اس کے اجزاء میں کوئی جیلیٹن کے نام سے, کوئی دوسرے اجزاء کے نام سے کوئی ایسی چیز تو شامل نہیں کی گئی جو کہ ناپسندیدہ ہے, جو کہ ہمارے مذہب کی روح سے حرام قرار دی گئی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے پیسے دے کر ایسی غذا خرید کر اپنی فیملی کو کھلائیں جو کہ سور کے اعضاء سے بنی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کھگا صاحب, کس طرح کی غذائیں قوت مدافعت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں؟ ہمارے مکس نیوز کے ناظرین جو اس وقت رمضان ذیشان دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ بالکل, میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کیونکہ ایک تو رمضان شریف ہے, روزہ رکھنا, روزے رکھنے کے لیے بھی قوت مدافعت کو اسٹرانگ رکھنا چاہیے. اور جو آج کل کے حالات ہیں جیسے کووڈ-19 کرونا وائرس جو آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں, اس میں بھی اس کے لیے بھی قوت مدافعت جن لوگوں کی اسٹرانگ ہوتی ہے ان کو کچھ نہیں ہوتا. قوت مدافعت کو بہتر رکھنے کے لیے جو ہے اس میں فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, اس میں موسٹلی گاجر اور یہ اورنج جوسز ہیں, یہ ان میں وٹامن سی پایا جاتا ہے. اور یہ وٹامن ای لیں جس میں یہ سبزیاں وغیرہ ہیں, گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں, ان سے جو ہے یہ قوت مدافعت امپروو ہوگی. اور آئرن لیں, سیب وغیرہ کھائیں جس سے بلڈ جو ہے وہ
बनेगा, बढ़ेगा। और जो जहाँ से ब्लड बनता है, जहाँ वो जिसे वो बोन मैरो कहते हैं, वो वहाँ पे क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वहाँ से भी हमारे जो है इम्यून सेल्स उसको हेल्प आउट करते हैं। तो आयरन की कमी भी नहीं होनी चाहिए, उसको भी पूरा रखना है। और विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, विटामिन डी के लिए दूध पिएं और इस तरह की ग़िज़ाएँ खाएँ, फ्रेश जूसेस वगैरह इस्तेमाल करें। और पानी की कमी, डिहाइड्रेशन ना होने दें, क्योंकि पानी जो है एक किस्म का हमारे जिस्म में मोबाइल ऑयल का काम करता है। और वो हमारे जिस्म में जहाँ जैसे मिस्त्री अगर काम कर रहा हो किसी जगह पे और सीमेंट बनाने और लगाने के लिए पानी चाहिए होता है ना, तो उसी तरह से ये है कि हमारे जिस्म में जो तोड़ फोड़ और जितने जो भी काम हो रहे होते हैं ना, पानी बहुत ज़रूरी है। और हमारे जिस्म का 70% जो हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल है, 65 से 70%। और ये हमारी इम्यूनिटी में पानी का बहुत अहम रोल है। डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ही पानी ट्रांसपोर्टर के तौर पर भी एक ये काम करता है। और ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जिस्म में पहुंचाने में मदद करता है। पानी की कमी ना होने दें, बाकी चीज़ें जो बताई हैं आपको वो इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल करें, बादाम हैं और इस तरह की चीज़ें, तो उससे भी इम्यूनिटी जो है ये बढ़ेगी। तो ये इंशाल्लाह। मदनी साहब, तिब्बे नबवी की रोशनी में रोज़ा और हमारी ग़िज़ाएँ, इस हवाले से मक्स न्यूज़ के नाज़रीन के लिए कोई बहुत खुसूसी मैसेज? मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस रमज़ान शरीफ की ट्रांसमिशन के हवाले से एक ऐसा सवाल किया जिसकी बहुत बड़ी अहमियत है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा जो थी वो दोनों जहानों के लिए खैर और बरकत का बायस है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ आलम इंसानियत को हिदायत के फरामीन से नवाजा है, वहाँ आपने सीहत के असूल भी मुतय्यन फरमाए। बिलाशुबा आपने अपनी अमली ज़िंदगी में ऐसी हिदायत फरमाई हैं कि अगर हम उन पर अमल पैरा हों तो हम अपनी सेहतों को काबिल रश्क बना सकते हैं। मैं मुख्तसरन आपको एक वाक़े की मिसाल देता हूँ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो बहुत बड़े सहाबी हैं, अशर मुबश्शरा में शामिल है, बहुत बड़े सिपहसालार थे और आपका इस्लामी तारीख़ में एक बहुत आली मुकाम है। बिलाशुबा एक दफ़ा हज़रत पाक को पता चला कि जनाब साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की तबीयत नासाज है। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो पता चला कि हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को सीने की तकलीफ़ थी और जैसा बयान किया गया है कि आपको पसीने आए हुए थे, आपका जिस्म ठंडा हो चुका था और आपने सीने पर हाथ रखा हुआ था और वो बिल्कुल वैसी जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मुझे पता चलता है कि किसी कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन में। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपना दस्त मुबारक जो है आपके सीना मुबारक पर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और साथ आपने फरमाया कि अजवा खजूर की गुठली जो है उसको पीस कर इनको खिलाएगी। तो हज़रत साद बिन वक़ास का फरमान मुबारक है कि जो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक मेरे सीने में रखा तो मेरे सीने में कल में एक ऐसी ठंडक और ऐसे नूर की रोशनी दाखिल हुई कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और फिर जो है वो अजवा खजूर की गुठली खाने से आप फरमाते हैं कि मुझे उसके बाद कभी भी सीने की तकलीफ नहीं हुई। ये एक मैं छोटी सी मिसाल दी है, वरना तो ये जो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये एक मुस्तकिल उन्वान है, एक मुस्तकिल बाब है इस्लामी तारीख़ में और दुनिया की मेडिकल हिस्ट्री में भी, जिस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है। डॉक्टर साहब आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, हमारे नाज़रीन को रोज़ा और हमारी ग़िज़ाएँ के उन्वान से बहुत सारी ऐसी बातें बताईं जो शायद उनके इल्म में नहीं थी, और यकीनन हमारे नाज़रीन इन बातों पर अमल करेंगे और उनका रोज़ा इंशाअल्लाह या उनके रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे गुजरेंगे। नाज़रीन, मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम के आखिर में मैं अपने नातिया मजमूए से चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ कि लुत्फ़ की एक नज़र ताजदार करम, लुत्फ़ की एक नज़र ताजदार करम, अब बरस जाए अब्रे बहारे करम, और इस जहाँ को मिली नेमतें इस कदर, इस जहाँ को मिली नेमतें इस कदर, हो सका किससे अब तक शुमारे करम।
اور جو کہ منکر ہے ان کی عطا کا یہاں، جو کہ منکر ہے ان کی عطا کا یہاں، حشر میں بھی کرے انتظار کرم، حشر میں بھی کرے انتظار کرم، عظمتیں برکتیں راحتیں رفعتیں، عظمتیں برکتیں راحتیں رفعتیں، تا نظر بے کراں ہے قطار کرم۔ اور جس کے سینے میں عشق نبی جلوہ گر، جس کے سینے میں عشق نبی جلوہ گر، گرد ہے اس کے ہر دم حصار کرم۔ اور خاک ہو جاؤں طیبہ کی راہوں میں پھر اٹھ سکے گا نہ مجھ سے یہ بار کرم۔ اور نعت کی بحر میں عشق احمد کا رنگ، نعت کی بحر میں عشق احمد کا رنگ، لفظ کا پیرہن بھی نگار کرم۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ جان کا حق ادا ہو سکے گا کبھی، جان کا حق ادا ہو سکے گا تبھی، آج کوثر ہو یارب نثار کرم۔ لطف کی ایک نظر تاجدار کرم، اب برس جائے ابر بہار کرم۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان